یہودیوں کی ایک جماعت ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آ کے کہنے لگے، ہم آپ سے چند وہ سوالات کریں گے جن کا جواب صحیح سچے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، پکا وعدہ کرو، میرے ساتھ عہد کرو، اگر میں نے صحیح جواب دیے تو تم ضرور مجھ پر ایمان لاؤ گے اور میری فرما برداری اختیار کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بات پر رضامند ہیں۔ فرمایا، پھر سوالات کرو۔ کہنے لگے، پہلا سوال یہ ہے، تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، انہوں نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر اور منت مانی کہ یا اللہ، اگر اس بیماری میں مجھے شفا ملی تو میں اپنی سب سے مرغوب چیز کھانے والی اسے چھوڑ دوں گا، اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ پینے کی چیز چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ مرغوب تھا، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، اور اونٹنی کا دودھ وہ پینا سب سے زیادہ پسندیدہ رکھتے تھے، انہوں نے وہ پینا چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ یہودیوں نے کہا، بخدا آپ نے صحیح جواب دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مرد اور عورت کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی پتلا زردی مائل ہوتا ہے۔ مباشرت اور ہم بستری کے وقت جس کا پانی دوسرے پانی پہ غالب آ جائے اسی کے مطابق بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے تو پھر اولاد نورینہ ہوتی ہے اور اس کی مشابہت بھی باپ جیسی ہوتی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے اور مشابہت بھی والدہ جیسی ہوتی۔ آپ نے یہ جواب دے کے فرمایا، تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ انہوں نے کہا، بخدا آپ نے صحیح جواب دیا۔ پھر ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ رعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر مقرر ہے۔ کہنے لگے، گرج کی آواز کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی آواز ہے جو اس فرشتے کے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے وقت آتا ہے۔ ہمیں یہ بتلائیں، تورات میں جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اور اس کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں اس نبی امی کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سوتی ہیں تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور وحی کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے، اس فرشتے کا نام جبریل امی علیہ السلام ہے۔ جب آپ کی زبان سے جبریل امی کا لفظ انہوں نے سنا، کہنے لگے، آپ پہ ضرور ایمان لے آتے، لیکن جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو سختی، خون ریزی اور اللہ کی طرف سے عذاب ہمارے بڑوں پہ لانے والا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ سارے سوالوں کے جوابات دیے، لیکن یہ یہود ایسی مبغوض ترین قوم ہے، پختہ عہد اور وعدہ کرنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔